ہے علی، حق ہے علی، علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی، علی حق ہے علی، حق. جب جناب نرجس خاتون امام کے گھر میں آئیں، رومن شہزادی تھی، اور یہ دو چیزیں ابھی سن لیجئے، دو شہزادیاں اس زمانے کی سب سے بڑی ڈائنیسٹیاں دو تھی، دو حکومتیں بہت بڑی تھی، ایک ایران ایک روم، اور اتنی بڑی تھی کہ قرآن کو پورا سورہ روم میں شروع کی 3 آیتوں میں ان کی جنگوں کا تذکرہ کرنا پڑا. تو کیا تعلق اسلام کا اور قرآن کا روم اور ایران کی جنگ سے؟ نہ یہ مسلمان نہ وہ مسلمان. لیکن نہ صرف یہ کہ سورہ روم نازل ہوا بلکہ اس کی آیت میں ان کی جنگ کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت کو ہر سال شب قدر میں ہمیں پڑھنا پڑتا ہے، اعمال شب قدر میں. بہت اہم، وہ ایک الگ موضوع ہے اور اس میں بہت سارے میسیجز. لیکن بہرحال دونوں بڑی حکومتیں، ان کی شہزادیاں آئیں خاندان اہل بیت میں. چوتھے امام کی والدہ ایران کی شہزادی تھی، ان کا تذکرہ تو مجھے کرنا. اور زمانے کے امام کی والدہ رومن پرنسس تھی، وہ 11ویں امام کی بیوی بنی. ان کے حوالے سے صرف ایک جملہ. اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حضرت عیسیٰ کے وصی جناب شمعون کی اولاد میں تھے. اب میں ایک بہت غلط لفظ استعمال کر رہا ہوں، صرف آپ کے درمیان استعمال کر سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ میں مجھے بظاہر کوئی سید نظر نہیں آ رہا، ورنہ اس جملے سے سید ذرا سے جو ہے وہ ذرا توہین محسوس کرتے. عیسائیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہ عیسائیت کی سیدانی، یعنی حضرت عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، جو کنفرم بات تو یہی، ناولوں کی بات چھوڑیے. اور ان کے بعد ان کے وصی شمعون، جیسے پیغمبر نے مولا کو غدیر میں اپنا وصی بنایا، حضرت عیسیٰ نے شمعون کو، ان کی اولاد میں یہ جناب نرجس آئیں. پہلا حکم جو 10ویں امام نے دیا وہ اپنی بہن حکیمہ کو کہ لے جاؤ، اسے حلال و حرام کے مسائل سکھاؤ. پھر یہ میرے گھر میں آئی. آلریڈی نکاح ہو چکا، وہ جو خواب میں ایک نکاح ہوا تھا رسول خدا اور جناب عیسیٰ نے نکاح پڑھوایا تھا گھرچہ. پھر یہاں آنے کے بعد دوبارہ بھی نکاح ہوا، وہ خواب کا نکاح تھا، یہ ریل میں ہوا. شہزادی کے حوالے سے آپ نہیں سنتے کہ جب شہزادی کا نکاح ہوا تو ایک نکاح اس وقت آسمان پہ شہزادی ہی کا پڑھایا جا رہا تھا جس میں اللہ نکاح پڑھا رہا، اور ایک زمین پہ رسول اللہ نکاح پڑھا رہے تھے. تو آسمان کا نکاح زمین کے نکاح سے مختلف ہے. خواب کا نکاح چاہے سچا خواب ہو، جس خواب میں رسول خدا آ جائے، وہ بارہ. تو لیکن ان بٹوین وہ جو خواب کا نکاح ہو گیا اور وہ جو ابھی ہونے والا ہے کہ ان کو حلال و حرام کی تعلیم دو، اس لیے کہ بہت اہم ہے ان مسائل کو سیکھنا. آدمی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. اور ہمارے پاس اب مثلا ایک واقعہ آ رہا، جمیلہ یہ اپنی جگہ ایک اہم نام ہے. جمیلہ رسول اللہ کے زمانے میں ان کی صحابی، شاید آپ نے یہ نام نہ سنا ہو، شاید سنا ہو. مدینے میں 2 بڑے قبیلے یا ٹرائب تھے، ایک جمال پور ہے ایک تاج پور. نہیں، اس طرح کے 2 قبیلے تھے، جیسے یہاں بھی آدھے لوگ جمال پور کے بیٹھے ہوں گے، آدھے تاج پور کے، اگر یہ نام مجھے صحیح یاد ہے. ایک اوس ایک خزرج. ایک کے سردار کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، کھلا مانا ہوا کنفرم منافق، جس کا ذکر ہم عاشور کے دن بھی پڑھتے ہیں انڈائریکٹ. عاشور کے اعمال میں ایک نماز پڑھی جاتی ہے نا 4 رکعت، جس کی چوتھی رکعت میں سورہ منافقون، بلکہ پہلے تو جمعے کے دن بھی یہ سورہ پڑھا جاتا تھا، لیکن چونکہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے تو اسلام کی فیسلٹی ہم استعمال کرتے ہیں، سورہ منافقون نہیں پڑھتے. ورنہ پہلے تو ہر جمعے کے اندر، بلکہ پاکستان انڈیا میں تو آج بھی کئی جگہوں پہ جہاں ٹائم ہوتا، پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری میں سورہ منافقون، لیکن ایٹ لیسٹ ہم لوگ عاشورے کے دن پڑھتے ہیں. اس میں عبداللہ ابن ابی کا پورا واقعہ، جو اس نے کہا تھا نا کہ ذلیل لوگ مکے سے کہاں آ گئے، میں سب کو نکال باہر کروں گا. تو خیر، ایک وہ اپنی قوم کا سردار، اور دوسرا ہے ابو عامر. بہت انٹرسٹنگ اس کا واقعہ ہے، لیکن میں نے کم سے کم 300 مرتبہ مجلسوں میں پڑھا، اور اس کا اس وقت ہمارے موضوع سے تعلق بھی نہیں. اچھا، بڑے لوگ بڑے لوگوں میں شادیاں کرتے ہیں، چھوٹے لوگ چھوٹے لوگوں میں شادیاں کرتے ہیں. وہ اپنی قوم کا سردار تو نہیں ہے، لیکن سردار سے بھی اس کا ہائی رینک ہے، کیونکہ اپنی قوم کا ریلیجس لیڈر. جیسے ہماری قوم میں کوئی بھی سردار ہو، لیکن مرجے جو ہے نا وہ سب کے اوپر اہمیت اور فوقیت رکھتا. تو وہ سردار، یہ اپنی قوم کا ریلیجس لیڈر، دونوں نے آپس میں شادی کی. آپس کا مطلب اپنے اولاد. جمیلہ بیٹی ہے عبداللہ ابن ابی منافق کی. اس کا نام منافق نہیں ہے، اس کا نام ہے رئیس المنافقین. اس کی بیٹی ہے جمیلہ. اب آپ کہیں گے مولانا آپ نے تو اتنا نام لے لیا کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کے نام اتنے یاد نہیں ہے جتنا آپ یہ یاد کرا رہے. جمیلہ رئیس المنافقین کی بیٹی. اور ادھر وہ جو ساری قوم کا مرجع، اس کا بیٹا ہے حنظلہ. وہ رسول خدا کے اگینسٹ ہو گیا، وہ جو ریلیجس لیڈر تھا، کیونکہ پیغمبر نے بہت سلینگ لفظ استعمال کر رہا، اس سے کوئی امپورٹنس نہیں دی تھی، گھاس نہیں ڈالی تھی، وہ خلاف ہو گیا. اس کا بیٹا ہے حنظلہ. دونوں کی شادی کی، دونوں فیملیز نے. جس رات کو شادی ہوئی، ابھی یہ لوگ سہاگ رات گزار کے فارغ ہوئے. اب مسئلہ شرعی میں بہت باریکی آتی.
شرم و حیا بھی نہیں ہوتی ہے, بہت سی باتیں کھل کے بیان کرنا ہوتی. جس رات کو یہ شادی ہوئی, شادی کے بعد وہ پہلی رات جو گزری تو بچے تو نہیں ہیں, کوئی ان میرڈ بھی نظر نہیں آ رہے, پھر بھی احتیاط کروں, غسل تو واجب ہو گیا دونوں پر. اب وہ غسل کرنے نکلا ہے حنظلہ کہ ایک دم سے مدینے کے گلیوں اور بازاروں میں پیغمبر کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہو رہا. اب اناؤنسمنٹ کا طریقہ کار ہر دور میں الگ رہا. پہلے زمانے میں, آج بھی گاؤں میں وہ ڈھول بجا کے اناؤنسمنٹ ہوتا تھا. پیغمبر کے زمانے میں ڈھول تو نہیں ہے. کچھ آدمی تھے جو جہیر الصوت, یعنی ان کی آواز بہت بلند, بہت بلند, بہت, جس کو ہم سلینگ اردو میں کہتے ہیں بہت کڑک آواز تھی. تو وہ ان لوگوں کی ڈیوٹی تھی. اچھا مدینہ کتنا بڑا تھا رسول کے زمانے, کتنا بڑا. جنہوں نے عمرہ ہی آج کیا, آج جتنی مسجد النبوی ہے نا, بس پورا شہر اتنا بڑا. تو اتنے سے شہر کے اندر 4-5 آدمی انف ہے. وہ اعلان کرتے پھر رہے تھے کہ کافروں نے مدینے پہ اٹیک کر دیا ہے. پیغمبر کا آرڈر آف دا ڈے ہے کہ جو آدمی جس حالت میں ہے, اسی حالت میں جو ہتھیار اس کو ملے وہ لے کے احد کے میدان میں پہنچے. یہ جنگ احد کی بات, یہ اعلان سنا. یہ گھر سے نکلے تھے غسل کرنے. اتنا تو آپ کو معلوم ہے کہ پہلے زمانے میں جو غسل خانے تھے یا باتھ روم, وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے, بلکہ عراق ایران میں تو ابھی تک کچھ عرصے پہلے تک نہانا ہے اگر آپ کو تو اس کے حمام باہر ہوتے ہیں. جیسے ٹرکش حمام تو بہت مشہور ہے, لیکن یہ کام کلچر تھا. تو وہ جا رہے تھے, جیسے ہم لوگ بال کٹوانے کے لیے نائی کے یہاں جاتے ہیں, باربر شاپ باہر ہوتی ہے, ایسے ہی حمام. یہ جا رہے تھے کہ اعلان سنا. جیسے ہی اعلان سنا, بیوی سے آ کے کہا کہ, یعنی گھر میں ہی تھے, یہ اعلان سن لیا, تیار ہو رہے تھے نکلنے کے لیے. بیوی سے کہا کہ اس وقت جو آرڈر آیا میں جا رہا ہوں. بیوی نے کہا ٹھہرو ٹھہرو رکو. کون بیوی؟ رئیس المنافقین کی بیٹی جمیلہ. کہا ٹھہرو. جلدی سے گئی, پڑوس کے 3-4 گھروں کا دروازہ نوک کیا, 4 عورتوں کو لے کے آئی اور کہا کہ ان کے سامنے یہ گواہی دو کہ تم نے میرے ساتھ سہاگ رات گزاری ہے, تاکہ اگر بعد میں میرے یہاں, ابھی تو چند گھنٹے رہے نا, دونوں 3 گھنٹے 4 گھنٹے کہ بعد میں اگر اولاد ہو تو کوئی یہ تہمت نہ لگا دے کہ میں نے کوئی گناہ کیا. گواہی دے کے جاؤ. وہ شوہر کو جانے کی جلدی, پیغمبر کا آرڈر ہے کہ فوراً نکلو. اس پر غسل واجب ہے, وہ غسل تک نہیں کر رہا. اور ایک روایت میں ہے کہ اس نے غسل شروع کیا تھا, سر و گردن دھویا تھا, ابھی رائٹ سائڈ پہ پانی ڈال رہا تھا کہ اعلان سنا, فوراً نکل آیا غسل خانے سے. اور بیوی نے روک لیا, نہیں یہ ضروری کام. 4 عورتوں کو گواہ بنایا کہ میرے شوہر سے پوچھو, آج یہ سہاگ رات میں نے گزاری ہے. ایک بالکل کنواری لڑکی, ابھی شادی ہوئی ہے. مسئلہ شرعی میں ایک طرف تو کوئی شرم نہیں ہوتی, اور دوسری جانب ذرا دیکھیں کہ اس کی نالج کتنی ہے. کس کی؟ کسی بہت ہی بڑے عالم مرجع کی بیٹی نہیں ہے, کسی بہت ہی مسائل جاننے, رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی بیٹی ہے, لیکن سمجھدار. چنانچہ اس نے 4 عورتوں کی گواہی لی, رکھوائی. اس کے بعد شوہر گیا اور 2-3 گھنٹے میں میدان احد میں مارا گیا وہ حنظلہ. شادی کے رات 3-4 گھنٹے رہے ہوں گے. اس کا اصل میں تو واقعہ اس کے بعد پڑھا جاتا ہے, یہ پہلے والا نہیں پڑھا جاتا, لیکن یہ میرا موضوع ہے. بعد والا واقعہ ذرا سے ایک جملے میں عرض کر دوں. شام کو جب جنگ احد ختم ہوئی, پیغمبر کی زندگی کی سب سے ٹف یا مشکل لڑائی ہے. جو میں نے ایک جملہ کہہ دیا اس طرح کو تھوڑی ختم ہوئی, کتنی کیجویلٹیز ہوئی. اور اس جنگ میں اس کا باپ وہ کافروں کے لشکر میں ابو سفیان کے ساتھ آیا تھا, اور بیٹا مسلمانوں کے لشکر میں تھا. اور ابو عامر جو اس کا باپ تھا نا, اسی نے پیغمبر پر پہلا اٹیک کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو شکست دینا ہے, زمین میں جگہ جگہ گڑھے کھودو. وہ ٹیکنیک جو مسلم ابن عقیل کو گرفتار کرنے کے لیے بعد میں بنو امیہ نے کوفے میں استعمال کی. بنو امیہ کو ٹیکنیک کس نے سکھائی؟ ابو سفیان تھانہ لیڈر, بنو امیہ ابو سفیان یا اس کے باپ نے. اور اسی گڑھے میں پیغمبر گرے تھے پہلی بار میدان جنگ میں, اور زخمی ہوئے تھے. لیکن یہ تو میں کہیں اور چلا گیا, بہت انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. تو خیر, اب خلاصہ یہ ہے کہ جب شام کو جنگ ختم ہوئی تو سارے لاشیں جمع ہو رہے. لوگ گھبرائے رسول اللہ کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ, سارے لاشیں ہم نے جمع کیے, شہیدوں کے لاشیں, پاک پاکیزہ مقدس برکت, ایک لاشیں سے ہم کو ڈر لگ رہا. کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہا اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ میدان جنگ میں ہم ہیں, اور اتنا ڈرائی ویدر, اس کا جسم گیلا ہے اور اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا. پیغمبر کے زمانے میں نوجوان کیا, بڑے لوگ بھی لمبے بال رکھتے تھے, پیغمبر کی بھی زلفیں تھیں. پانی میدان جنگ, بہت انیوزول. ڈر گئے یہ لوگ, شہید کا لاشا دے کر پیغمبر گئے. دیکھا یہ حنظلہ, پیغمبر نے کہا تمہیں نہیں پتا, یہ میدان میں جب آیا تو اس پہ غسل واجب تھا, لیکن میرے حکم کی خاطر اس نے غسل چھوڑا اور سیدھا میدان میں آیا. اب یہ جنت میں جا رہا, فرشتے کوثر کا پانی لا کر اس کو غسل دے کے گئے ہیں تاکہ پاک و پاکیزہ ہو کے جنت میں جائے. آج بھی ہسٹری میں اس کا نام ہے غسیل الملائکہ, وہ شہید جسے ملائکہ نے آ کے غسل دیا. اور یہاں ایک چھوٹا سا میسیج اور ہے جو آگے شاید ابھی وعدہ نہیں کرتا اور زیادہ ڈیٹیل سے آئے. پیغمبر کا آرڈر
اس کے آگے کوئی عبادت نہیں چلتی. یہ غسل تو چھوٹی چیز ہے. اگر آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور رسول آپ کو پکارے تو نماز توڑنا واجب ہے, یعنی نماز میں پیغمبر کو جواب دینا واجب ہے. عبادتوں کو کبھی نبی اور امام سے کمپیئر نہ کیجیے گا, وہ سب کا رتبہ بعد میں ہوتا. تو کبھی کبھار ہمارے یہاں آقا حسین کا ذکر اور نماز کے ٹائمنگ میں ایک ٹکراؤ ہو جاتا ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ٹائم کم ہے, مجمع اتنا کم بھی نہیں ہے. بہرحال میرے تو ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ, بلکہ میرے سوا سے تو جتنا ہونا چاہیے تھا نارمل ویدر میں اتنا ہی ہے. تو میں کوئی کمپلین نہیں کر رہا ہوں, لیکن ٹائم بہت کم ہے میرے پاس. اب آ جائیے, یہ حنظلہ, اچھا اسی کا بیٹا, یہ حنظلہ کا بیٹا. کون سا بیٹا جو اس رات کے ایک ہی رات تو گزاری ہے شوہر بیوی چند گھنٹے. تو وہ جو بیٹا پیدا ہوا تو بعد میں مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا, مگر وہ عقل مند عورت جمیلہ. کاش ہماری عورتیں رئیس المنافقین کی بیٹی جیسی تو بن جائیں, جو سب مومنوں کی اولاد ہے, اتنی تو بن جائیں کہ اتنا مسئلہ. یہ خالی یہ مسئلہ نہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کو بڑی کمانڈ حاصل تھی مسائل پر. اولاد پیدا ہوئی, ایشو بننے والا تھا, نہیں بنا. یہ 4 عورتوں کی گواہی اس میں چلتی. اب بعد میں یہ بیٹا جوان ہوا جو یزید کے خلاف آفٹر کربلا اپ رائزنگ ہوئی تھی, اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ حنظلہ کا بیٹا کر رہا تھا, غسیل الملائکہ کا بیٹا. اس نے یزید کے خلاف پورے مدینے میں ایک قسم کا وہ اپ رائزنگ والا ماحول پیدا کیا اور یزید کو پھر اٹیک کرنا پڑا. لیکن اتنا بڑا اس نے بعد میں جہاد کیا. گرچہ یہاں پہ ایک جملہ ہے انگریزی کی کہاوت ہے, انگریزی میں اگر میں کوئی غلطیاں کروں تو معاف کر دیجیے گا. تو وہ یہ ہے کہ ٹائم پر اگر آپ ایک اسٹچ لگا لیں تو یہ بعد کے 9 اسٹچ سے آدمی کو بچا لیتا, اور ٹائم پر اگر آپ ایک پیناڈول اور ایک پیراسیٹامول آئل کھا لیں وہ دوا تو شاید بعد کی بڑی سرجری سے آپ بچ جائیں. اب جیسے علماء کہتے ہیں کہ مدینے والوں نے یزید کے خلاف اتنی بڑی اپرائزنگ کی کہ یزید بھی ہل کے رہ گئے. کاش یہ اس وقت حسین کا ساتھ دے دیتے جب حسین مدینے سے نکل کے جا رہے تو وہ سارے بات کے پرابلم ہی نہ ہوتے. 700 صحابی عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا ہے. صحابی عورتوں کا مطلب کیا؟ رسول خدا کی وفات کو 50 سال گزر گئے تھے, یعنی کم از کم ان میں سے ہر ایک کی ایج 60 پلس ہوگی, 70 پلس ہوگی. بے حیا فوج یزید. تو اب جمیلہ کا آپ نے سنا, یعنی اس کے ذریعے میں میسیج یہ دینا جا رہا ہوں کہ چوتھے امام کی امامت اسٹارٹ ہوتی ہے مسئلہ شرعی, اور مسئلہ شرعی ہمارا اتنا بڑا ٹول ہے ہمیں شیطان سے بچانے کا, کہ امام معصوم کی بیوی اور ایک زمانے کے امام کی ماں, ان تک سے کہا گیا کہ پہلے یہ مسائل سیکھو پھر اس گھر میں رہنا. اب یہ جملہ تو ذرا بدتمیزی کا ہو گیا, تو ان کو بھی مسائل سکھائے اور عام عورتیں. بلکہ چھٹے امام کا جو ایک بہت بڑا حوضہ علمیہ تھا, جس کا ابھی واقعہ میں پڑھ کے آ رہا ہوں, اس سے پہلے کے عشرے میں کبھی نہیں بتاتا کہ کہاں میں پڑھ کے آ رہا ہوں, کہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ مجلسیں نہ سنیں تو ذرا مجھے وہ باتیں دہرانے کا موقع ملے. دہرا نہیں کر رہا ہوں, آج وقت نہیں. چھٹے امام کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا جس میں الگ الگ ڈپارٹمنٹ تھے. امام نے تفسیر میں ایک کو رکھا, اور فقہ میں ایک کو رکھا, اور علم کلام میں ایک کو رکھا, اور امامت میں ایک کو رکھا. وہ جو اتنا بڑا امام کا مدرسہ, تو امام کے اہم ترین کچھ اسٹوڈنٹس کے نام ہمارے پاس آتے. یہ واقعہ میں بہت احتیاط سے بیان کروں گا, بیان بھی نہیں کروں گا, خالی سائڈ سے ہو کے ٹچ کرتا ہوا آگے پڑھ جاؤں گا. تو بہت امام کے اسٹوڈنٹس, جس میں جو اتنے ہی بریلینٹ قسم کے اسٹوڈنٹس سے, امام ان کو خاص ایک فیلڈ میں رکھتے تھے کہ تم دوسری طرف مت جاؤ, تم خالی تفسیر قرآن پہ ریسرچ کرو. تو اس میں پھر کچھ ایسے باپ تھے جو اپنے پورے اولادوں کو لا کے امام کے حوالے کرتے تھے, اور سب ایک سے ایک نکلتے تھے. اب نام سن لیجئے, آل آئین, نہیں سنا ہوگا آپ نے, فیملی آف آئین. 4-5 بھائی ہیں, سب ایسے, یعنی اور کئی لوگوں نے اپنے بیٹے داخل کرائے ہوں گے, لیکن ان میں صرف ایک کامیاب ہوتا تھا, یہ پورا خاندان. آل یقطین, وہی علی ابن یقطین کے بھائی, فیملی آف یقطین, جس میں ایک علی ابن یقطین وزیر اعظم بنا ہارون کا, اور ایک اونٹ والے سے ملاقات نہ کی تو امام نے گھر کا دروازہ نہیں کھولا, مشہور. وہ پورا خاندان, ان میں سے ایک یہ تیسرا صحابی, بہت امام کے پاس ٹائم لگایا, بہت اہم صحابی ہے. آج جب مراجع فتویٰ دیتے ہیں نا تو اس کی روایت آ جائے, اس روایت کو بالکل صحیح مانا جاتا ہے. جو روایت یہ کہے گا وہ صحیح ہو. یہ حج پر گیا اپنی بیوی کے ساتھ, اور وہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میں نے کہا ممبر سے پڑھنا اچھا نہیں لگ رہا. یہ واقعہ حوضہ علمیہ میں ہر مجتہد کو پڑھنا پڑتا ہے, کیونکہ اسی واقعے سے ایک فتویٰ بنتا ہے. لیکن حوضہ علمیہ کی ایجوکیشن الگ ہے اور عام مجلس کا ماحول الگ. وہاں پہ ایک واقعہ پیش آیا, میں ذرا سا اشارہ کر رہا ہوں. آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عمرہ جب ہو اور آپ احرام اتارے تو تھوڑے سے بال آخر میں کاٹنا ہوتے ہیں, اور پھر اس کے بعد طواف النساء, لیکن بال کاٹتے. تو سوال یہ ہے کہ بال کیا سیزر سے کاٹے جائیں گے, قینچی سے, یا کسی اور طریقے سے بھی کاٹے جا سکتے ہیں؟ زیادہ بات نہیں کرنا ہے. آج مجھے گھڑی بھی نظر آ رہی ہے اور اس پہ لکھا ہوا ٹائم بھی نظر آ رہا ہے. تو خیر, تو خلاصہ یہ ہے کہ اس میں یہ فتویٰ جو دیا جاتا ہے یہ آغا سستانی کا بھی ہے
کہ دانتوں سے بھی بال کاٹے جا سکتے. اب مرد کے بھی بال اگر بڑھیں تو ضروری نہیں ہے کہ کوئی ریزر ہو یا بلیڈ ہو یا قینچی ہو یا چاقو ہو, دانت سے بھی. اور عورت کے تو خیر عام طور پہ بڑے ہی بال ہوتے ہیں. وہ کہاں سے فتویٰ آیا؟ وہ اس واقعے سے آیا, اتنا معتبر. میں واقعہ تو نہیں بتانا چاہتا لیکن اشارہ کر کے, کیونکہ اس کا نتیجہ رزلٹ وہ یہ تھا کہ اس نے عمرہ کی اپنی بیوی کے ساتھ. دونوں نے احرام پہنا اور احرام پہننے کے بعد یہ عمرہ یا حج جو بھی ہوگا بہرحال احرام تھا. صحیح کرنے کے بعد اب یہ گھر میں آئے تو پرانے زمانے کے تو احرام کئی دن سے چل رہے ہوتے تھے. آج ہم ہیں نا کہ ہم نے مسجد شجرہ سے احرام پہنا, اگر ٹرین میں بیٹھے تو 2 گھنٹے میں مکے میں آ گئے, اور اگر مکے میں آئے ایسے ٹائم پر کہ جو ذرا اچھا ٹائم ہے تو فوراً عمرہ کر لی. پہلے تو کم از کم مدینے سے مکے آنے میں 15 دن لگتے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو یہ آدمی بہت اس وقت کیسے بتاؤں بہت زیادہ جذباتی ہو رہا تھا. اس نے اس کا خیال بھی نہ کیا کہ ابھی میں نے بال نہیں کاٹے ہیں تو میرا احرام نہیں اترا, اور بیوی سے وہی ڈیمانڈ کی جو ایک شوہر بیوی سے کرتا ہے. بیوی نے منع کیا کہ نہیں ابھی میرا احرام تو چل رہا. اس کا احرام اتر گیا, میرا تو چل رہا, میں نے ابھی احرام نہیں اتارا. اب یہ تو اس وقت میں کیسے کہوں, لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں یا راوی کیا کہنا چاہ رہا. جب بیوی بالکل مجبور ہو گئی, جو آج کل یہاں تو یہ بھی ایک جرم ہے, جو شوہر کا حق ہے وہ بھی ایک جرم ہے, لیکن میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو اب یہ کہ بیوی اس وقت گھبرا گئی, روک نہیں پا رہی ہے اس کو. تو ویسے ہی مرد, اور پھر اس حالت میں تو مرد کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے نا, وہ تو پورا اپنی فورس استعمال کرتا ہے. جلدی سے بال اپنے دانتوں میں لے کے دانتوں سے بال کاٹ, اور نیت کر لی میں تقصیر کرتی. تو خیر اب جب یہ سارا معاملہ ختم ہو گیا تو راوی نے جا کے امام سے کہا مولا یہ ہو گیا, اور اب میرے اوپر کیا کفارہ آئے گا. اس وقت تو میں اتنا پاگل ہو رہا تھا, کچھ سوچا ہی نہیں تھا میں نے, اتنے دن ہو گئے تھے. امام نے کہا تیری بیوی نے بالکل صحیح کام کیا, اور تو نے, یا الفاظ میرے مفہوم امام کا, تو نے 20 سال میرے پاس بیٹھ کے علم حاصل کیا, لیکن تیری بیوی جو ایک دن بھی یہاں نہیں آئی وہ تجھ سے زیادہ فقیہ اور عالمہ نکلی. ایک مسئلہ شرعی, یعنی اتنا ہماری اس زمانے کی عورتوں کو معلومات تھی, اور وہ اس انداز سے امام تعریف کرے کہ اتنا وہ بھی جانتی تھی. اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر مجبوری میں پھنس جاؤں تو میرے پاس اس کا الٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ کیا. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر